الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ نماز کے امتیازی مسائل پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ آج صلاۃ الوتر، وطر کی نماز کے متعلق کچھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ صلاۃ الوتر کے حوالے سے جس پہلے نقطے پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے، صلاۃ الوتر کی کتنی رکعتیں ہیں، وتر کی کتنی رکعتیں ہیں جن کو ادا کرنا ہے۔ ابو داؤد میں، سنن نسائی میں حدیث آتی ہے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الوتر حق، لوگو وتر کی نماز حق ہے، اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، ہر مسلمان نے اس کو ادا کرنا ہے، مرد ہو عورت ہو، چاہے وہ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، سفر کے اندر بھی اس نماز کو پڑھنا ہے۔ الوتر حق، وتر کی نماز حق ہے۔ آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فمن شاء اوتر بخمس ومن شاء اوتر بثلاث ومن شاء اوتر بواحد۔ من شاء اوتر بخمس، اگر کوئی 5 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 5 پڑھ لے، گویا اختیار ہے۔ من شاء اوتر بخمس، اگر کسی کی مرضی ہے وہ 5 رکعت پڑھنا چاہتا ہے 5 پڑھ لے۔ ومن شاء اوتر بثلاث، اور اگر کوئی وتر کی 3 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے تو بھی مجھے اس اختیار ہے۔ ومن اوتر بواحد، ومن شاء اوتر بواحد، اور جو 1 رکعت پڑھنا چاہتا ہے وہ 1 پڑھ سکتا ہے۔ اس حدیث سے جو نقطہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ نمازی کو اختیار ہے، وہ چاہے کبھی 5 رکعت وتر پڑھ لے، کبھی 3 پڑھ لے، کبھی 1 پڑھ لے،
اور اگر مستقل 5 پڑھتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ 3 بھی جائز ہے 1 بھی جائز ہے۔ اگر کوئی شخص مستقل بنیادوں پر ہمیشہ 3 رکعت پڑھتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کا موقف یہ ہونا چاہیے 5 بھی جائز ہیں 1 بھی جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پوری زندگی وطر کی 1 رکعت پڑھتا ہے ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن اس کا موقف ہونا چاہیے 5 بھی جائز ہیں اور 3 بھی جائز ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے یا کوئی ایسی جماعت ہے، کوئی ایسا فرقہ ہے جس کا موقف ہے کہ 5 رکعت وطر ہے اور وہ 5 ہی پڑھتا ہے وہ شخص، اور 3 کو اور 1 کو غلط سمجھتا ہے، تو اس کا عمل صحیح ہے موقف غلط ہے۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا موقف بھی صحیح ہوتا ہے، عمل بھی صحیح ہوتا ہے، عمل بھی صحیح ہوتا ہے، موقف بھی صحیح ہوتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کا عمل صحیح ہے موقف صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص یہ جماعت مستقل بنیادوں پر وطر کی 3 رکعتیں پڑھتا ہے، یہ پڑھتے ہیں، اور اس کا موقف یہ ہے 3 ہی پڑھنی چاہیے، نہ 5 ہیں نہ 1 ہیں، اس کا عمل صحیح ہے موقف صحیح نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہے، کوئی جماعت ہے جو مستقل بنیادوں پر وطر کی 1 رکعت پڑھتی ہے، اس کا عمل صحیح ہے، اگر اس کا موقف ہے 3 رکعتیں جائز نہیں ہیں 5 جائز نہیں ہیں، اس کا موقف صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا پہلی بات جو مکمل ہو چکی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک نمازی کا موقف ہونا چاہیے کہ 5 رکعت بھی ہے وطر، 3 بھی ہے 1 بھی ہے، پڑھنے والے کو اختیار ہے، وہ جس طرح چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کا موقف ہونا چاہیے یہ تینوں طریقے صحیح، تینوں یعنی عدد جو ہیں یہ جائز ہیں۔ دوسرا بڑا اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی شخص 5 رکعت وطر پڑھتا ہے تو وہ کس طرح پڑھے گا، اور اگر کوئی شخص 3 رکعت وطر پڑھتا ہے تو وہ کس طرح پڑھے گا۔ 1 رکعت تو خیر 1 ہی ہوئی، تو جی ہاں جو شخص 5 رکعت وطر پڑھے گا تو اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے، آپ کا عمل بھی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں موجود ہے، لا یجلس فی شیء الا فی آخرہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ 5 رکعت وطر بھی ثابت ہیں، 3 بھی ثابت ہیں، 1 بھی ثابت ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 5 رکعت وطر پڑھتے تھے تو لا یجلس فی شیء الا فی آخرہا، تو نہ دوسری پر تشہد کے لیے بیٹھتے تھے نہ چوتھی کے لیے بیٹھتے تھے، آخری 5ویں رکعت میں بیٹھتے تھے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث سے بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی 5 رکعت وطر پڑھے گا تو 5ویں سے پہلے کسی رکعت میں تشہد کے لیے نہیں بیٹھے گا، آخری رکعت 5ویں میں بیٹھے گا، تشہد بھی ہے اور سلام پھیر دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص 3 رکعت وطر پڑھنا چاہتا ہے تو احادیث سے 3 رکعت وطر پڑھنے کے 2 طریقے آئے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے اور پھر 1 رکعت پڑھے، 2 رکعت پڑھے اور سلام پھیر دے، اس کے بعد 1 رکعت پڑھ لے۔ صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی جو بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے
سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی اس عبادت کے متعلق جب پوچھا گیا کہ آپ کتنی رکعت پڑھتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، پورے سال رات کو نبی علیہ السلام 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یصلی اربعا لا تسأل عن حسنہن و طولہن، آپ کی 4 رکعتیں ہوتی اور نہ پوچھیں وہ کس طرح ہوتی تھی، کس طرح خشوع والی، خضوع والی، عاجزی والی، انکساری والی، کیسے لمبے لمبے قیام ہوتے تھے، رکوع ہوتے تھے، سجود ہوتے تھے، آپ مت پوچھیں۔ ثم یصلی اربعا، اب اس کے بعد پھر 4 رکعت آپ پڑھتے تھے۔ اب ان دونوں 4 رکعتوں کے درمیان ثم کا لفظ آیا ہے، جو کہ اہل علم جانتے ہیں تراخی کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ان 4 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ وقفہ کرتے تھے۔ جب ثم آ جائے اس میں تراخی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ 4 رکعتوں کے بعد آپ تھوڑا وقفہ کرتے تھے، اس کے بعد پھر 4 رکعتیں پڑھتے، اور سید عائشہ فرماتی ہیں فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، وہ 4 رکعتیں بھی کیسی ہوتی تھیں، خشوع والی، خضوع والی، کیسے لمبے قیام والے، رکوع والے، سجود والی، مت پوچھیں۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام ثم یصلی ثلاثا، پھر آپ 3 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، لیکن اس حدیث سے یہ واضح نہیں ہو رہا کہ 4 رکعتیں نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، آیا ایک سلام کے ساتھ یا 2 سلام کے ساتھ؟ پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے آپ ایک سلام کے ساتھ یا 2 سلام کے ساتھ؟ پھر 3 وتر پڑھتے تھے، آیا ایک سلام کے ساتھ یا 2 سلام کے ساتھ؟ اس حدیث کی راویہ ہیں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس حدیث کی مزید وضاحت کرتی ہیں جو وضاحت امام مسلم صحیح مسلم میں لے کر رہے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام یہ 11 رکعت پڑھتے کس طرح تھے؟ فرماتی ہیں یسلم بین کل رکعتین، یسلم بین کل رکعتین، ہر 2 رکعت کے بعد آپ سلام پھیر دیا کرتے تھے۔ اب یہ سید عائشہ نبی علیہ السلام کے اس عمل کی وضاحت کر رہی ہے۔ یسلم بین کل رکعتین، یہ 11 رکعت نبی علیہ السلام اس طرح پڑھتے تھے کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے۔ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، آخر میں 1 رکعت وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ وتر کی جو 3 رکعتیں ہوتی تھیں ان میں 2 رکعتوں کے بعد آپ سلام پھیرتے تھے، اس کے بعد پھر 1 رکعت پڑھتے تھے۔ اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جو کہ صحیح بخاری میں ہے۔ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صلاۃ اللیل کے متعلق پوچھا کہ صلاۃ اللیل کتنی رکعت ہے اور کس طرح پڑھنی ہے؟ صلاۃ اللیل، رات کی جو عبادت ہے، اس کے لیے احادیث میں جو الفاظ آئے ہیں، صلاۃ اللیل بھی آیا ہے، قیام اللیل بھی آیا ہے، تہجد کا لفظ بھی آیا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو رمضان مبارک میں تراویح کے حوالے سے ادا کی جاتی ہے، یہ وہی عمل ہے، نام مختلف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس شخص نے پوچھا کہ صلاۃ اللیل کے متعلق مجھے بتائیں۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، صلاۃ اللیل 2 رکعت کر کے پڑھو۔ جب پڑھنے والا
صلاۃ اللیل پڑھے تو 2 رکعت کر کے پڑھے۔ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز صلاۃ اللیل تہجد 2 رکعت کر کے پڑھو۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، آدمی صلاۃ اللیل پڑھتا رہے 2 رکعت کر کے۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدَكُمُ الصُّبْحَ، جب اسے کچھ محسوس ہو، خطرہ ہو کہ صبح ہونے والی ہے، صلی رکعتن واحدتن، آخر میں 1 رکعت پڑھ لے۔ اس سے بھی واضح ہوا۔ اور ایک اور حدیث جسے امام حاکم اپنی مستدرک میں لائے ہیں، جس میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کان یتکلم بین الرکعتین والرکعت، نبی علیہ السلام وطر کی 3 رکعتیں اس طرح پڑھتے تھے کہ 2 رکعت کے بعد آپ سلام پھیر دیتے اور آپ گفتگو بھی کرتے تھے۔ کوئی کام کہنا ہوتا تو وہ کام بھی کہتے، کوئی بات بتانی ہوتی تو وہ بتاتے، اس کے بعد 1 رکعت پڑھتے۔ کون فرما رہی ہیں؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بر صغیر پاک و ہند کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ میں ذاتی طور پر اس کے علم کا معترف ہوں کہ واقعی اس بندے کے پاس علم تھا اور واقعی وہ صاحب علم تھا۔ مولانا انور شاہ کشمیری بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا، اس کے علم میں ذرے کے برابر کوئی شک نہیں، اور اس کی بہت ساری خدمات بھی ہیں۔ آج کل آپ روزانہ ایک قسط پڑھ رہے ہیں، آج امت اخبار میں 28ویں قسط آئی ہے، میں مستقل وہ قسط پڑھ رہا ہوں، مقدمہ بہاولپور کے نام سے۔ مقدمہ بہاولپور کے نام سے ایک قسط امت اخبار میں آ رہی ہے، 28ویں قسط ہی غالباً ہو سکتا ہے آخری قسط ہو، جس میں ایک واقعہ ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے جب انگریز کی حکومت تھی تو بہاولپور ریاست کے ایک مسلمان نے اپنی بیٹی کا رشتہ نکاح ایک انسان عبدالرزاق نامی شخص سے کر دیا۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ عبدالرزاق کون ہے۔ نکاح کے ہو جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ بندہ قادیانی ہے۔ خاتون نے بھی کہا میں مر تو سکتی ہوں، قادیانی کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ اس کے باپ نے بھی 2 لفظوں میں کہہ دیا۔ عبدالرزاق نے کہا میرا نکاح ہے، میں اس کو لے کے رہوں گا۔ مقدمہ عدالت میں چلا گیا، انگریز کی حکومت تھی، بر صغیر کے جتنے خاموش قادیانی تھے وہ کھل کر آ گئے دفاع کے لیے، اور پورے بر صغیر کے مسلمان علماء بھی کھل کر آ گئے بات کو واضح کرنے کے لیے کہ قادیانی مرتد ہیں، یہ کافر ہیں، یہ نکاح باطل ہے۔ اس مقدمے میں مولانا انور شاہ کشمیری صاحب کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور آج بھی میں نے دیکھا تو امت اخبار میں انہی کا فوٹو تھا، انہی کے فوٹو سے، انہی کے حوالے سے اخبار والے نے گفتگو کی ہے، بڑی اچھی گفتگو ہے۔ نتیجہ یہ ہے علماء کی محنت، انور شاہ کشمیری کا بھی ایک کردار تھا، اس کی بھی ایک محنت تھی، مسلمان جیت گئے، نکاح فسخ ہو گیا۔ پھر اس لڑکی کا، چونکہ اتفاق دیکھیں اس لڑکی کا جو باپ تھا وہ اہل حدیث تھا، پھر اس لڑکی کا نکاح محدث، اس دور کے عظیم محدث مولانا سلطان محمود صاحب جلال پور پیر والا سے ہو گیا، اور اس لڑکی کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا وہ پروفیسر یحییٰ حافظہ اللہ تعالی ہیں، جو اس وقت لاہور میں ہوتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا اس بندے کا ایک کردار تھا، محنت تھی، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے ان کی اپنی صحیح بخاری کے اوپر لکھی ہوئی کتاب کا جب مطالعہ کیا جس کا نام ہے فیض الباری، صحیح بخاری کی عربی میں مولانا انور شاہ کشمیری نے تشریح کی ہے، اس کا علم تھا نا، اتنا ضخیم تشریح کی، لیکن بڑا دکھ ہوا
میں سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ جب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس حدیث پر پہنچے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام وطر کی 3 رکعتیں اس طرح پڑھتے تھے، کان یتکلم بین الرکعتین والرکعتین، کہ وطر کی 3 رکعتوں میں 2 رکعتوں کے بعد آپ سلام پھیرتے تھے، گفتگو بھی کرتے، کوئی بات بتانی ہوتی بات بتاتے، پھر 1 رکعت پڑھتے۔ مولانا انور شاہ کشمیری کو چاہیے تھا، اتنی بڑی علمی شخصیت کو یہی چاہیے تھا، وہ کہہ دیتے یہ بھی عمل صحیح ہے، لیکن چونکہ جو چیز میں نے نوٹ کی کہ مولانا کے آگے کیا چیز رکاوٹ بن گئی، کیا مجبوری بن گئی، کوئی مجبوری نہیں تھی۔ مولانا بڑے دلیر آدمی تھے، جرأت مند تھے، بڑے ہمت والے تھے، لیکن اس کے آگے کیا چیز رکاوٹ بن گئی، کیا مجبوری بن گئی، تو وہ ایک ہی نقطہ ہے، وہ تقلید ہے۔ تقلید انسان کو بغیر سوچے سمجھے گستاخ بنا دیتا ہے، بے ادب بنا دیتا ہے۔ مولانا کو کہنا پڑا، چونکہ یہ حدیث میں جو عمل ہے ان کے عقیدے کے مطابق تقلید کا تقاضا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا جائے، پھر 1 رکعت الگ وطر پڑھی جائے، چونکہ یہ ان کے ہاں صحیح نہیں تھا، مجبوری بن گئی۔ تو مولانا کیا کہتے ہیں، آپ فیض الباری اٹھیں، بلکہ اس دور کے پاکستان کے سب سے بڑے احناف کے عالم ہیں تقی عثمانی صاحب، غالباً حیات ہیں، اللہ اس کو صحت و زندگی دے۔ انہوں نے اپنی کتاب درس ترمذی میں غالباً پہلی یا دوسری جلد میں اس واقعے کو بیان کیا اور کہا کہ مولانا انور شاہ کشمیری کہتے ہیں مجھے اس حدیث کے جواب تلاش کرنے میں 14 سال لگ گئے، جواب تلاش کرنے میں۔ حدیث پر عمل کیا جاتا ہے، حدیث کا جواب تلاش نہیں کیا جاتا۔ حدیث جب آ جائے، مولانا نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، مجبور ہو گئے، عمل کرتا ہوں، فتویٰ دیتا ہوں، تقلید جاتی ہے، کیا کروں؟ مولانا مجبور ہو گئے، 14 سال لگ گئے سوچنے پر، اس حدیث کے جواب تلاش کرنے پر۔ آخرکار کہتے ہیں 14 سال کے بعد کیا کہا کہ الہام کے ذریعے، کشف کے ذریعے، رمضان المبارک میں اس نقطے پر آپ پوری تفصیلی گفتگو سن چکے ہیں کہ کشف کسے کہتے ہیں، الہام کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کشف کے ذریعے اوپر سے مجھے بتایا گیا کہ سید عائشہ کو مغالطہ لگا ہے، اصل میں نبی علیہ السلام جن 2 رکعتوں کے بعد گفتگو کرتے تھے وہ وطر کی 2 رکعتیں نہیں تھی بلکہ صبح کی 2 سنتے تھے۔ ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا، اگر کوئی شخص وطر کی 3 رکعت پڑھنا چاہتا ہے اس کا ایک طریقہ کار، بلکہ سب سے زیادہ احادیث اس طریقے کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور وہ کیا ہے، 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں، اس کے بعد پھر 1 رکعت پڑھیں۔ ایک طریقہ یہ طریقہ احادیث سے ثابت ہے، بلکہ تواتر کے ساتھ احادیث سے یہ عمل ثابت ہے۔ 3 رکعت وطر کی 3 رکعت پڑھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ بھی احادیث میں موجود ہے، جس کا ذکر امام حاکم نے مستدرک میں کیا ہے، امام بہقی نے بہقی میں کیا ہے، حافظ صاحب فتح الباری میں لے کر آئے ہیں، نیل العطار میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے، بلکہ نصب الرایہ کے اندر بھی اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ وطر کی 3 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی، لیکن جب آپ 3 رکعت وطر کی ایک سلام کے ساتھ پڑھتے تھے تو لا یقعد الا فی آخرہن، حدیث کے الفاظ ہیں
پھر نبی علیہ السلام دوسری رکعت میں نہیں بیٹھتے تھے، تیسری آخری رکعت میں بیٹھتے تھے۔ جس طرح آپ نے 5 رکعت وتر کا طریقہ کار دیکھا جس میں دوسری اور چوتھی رکعت میں نہیں بیٹھنا، اسی طرح اگر آپ 3 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھیں گے تو دوسری رکعت میں تشہد کے لیے نہیں بیٹھیں گے۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے، وہ بھی ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگو لا توتروا بثلاث تشبہوا بصلاۃ المغرب، لوگو اگر وتر کی 3 رکعتیں پڑھنی ہیں تو ان 3 رکعتوں کو مغرب کی نماز کے ساتھ تشبیہ مت دینا، مغرب کی نماز کی مشابہت نہیں دینی۔ اور یہ مشابہت کب ہوگی؟ مغرب کی 3 رکعت جب آپ پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ وتر کی دوسری رکعت میں بیٹھیں گے تو یہ مشابہت ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تشبہوا، وتر کی نماز کو اگر 3 رکعت ہیں مغرب کے فرضوں کے ساتھ تشبیہ مت دینی ہے، مشابہت مت کرنی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے عملاً بھی بتا دیا کس طرح پڑھنی ہے کہ دوسری رکعت میں تشہد کے لیے نہیں بیٹھنا۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ اور جو دوست وتر کی 3 رکعتیں پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت پر تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ایک دلیل پیش کی جاتی ہے، پھر وہی بات ہے جب اس دلیل کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایک دلیل مجھے ملی ہے جو ان دوستوں نے اپنی کتابوں میں پیش کی ہے، جس سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ 3 رکعت ایک سلام کے ساتھ اور درمیان میں تشہد بھی ہونا چاہیے۔ وہ دارقطنی کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، دارقطنی کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا، لوگو وتر اللیل کا وتر النہار، وتر اللیل کا وتر النہار، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات کے وتر اس طرح پڑھو جس طرح دن کے وتر پڑھتے ہو۔ دن کے وتر کیا ہیں؟ صلاۃ المغرب۔ کہا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات کے وتر اس طرح پڑھو جس طرح تم دن کے وتر پڑھتے ہو۔ اس کا مطلب یہ دن کے وتر سے مراد یہاں مغرب کی نماز ہے۔ مغرب کی نماز میں دوسری رکعت میں ہم بیٹھتے ہیں تو وتر میں بھی دوسری رکعت میں بیٹھیں گے تاکہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہمارا عمل ہو جائے۔ دارقطنی میرے پاس موجود ہے، میں کل لگا رہا تاکہ خود دیکھوں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا جب میں نے دارقطنی میں اس روایت کو دیکھا۔ روایت موجود ہے، دارقطنی کے اندر روایت موجود ہے۔ امام دارقطنی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام دارقطنی فرماتے ہیں یہ حدیث، اس کے راوی یحییٰ بن زکریا ہیں، وہو ضعیف، اور وہ ضعیف ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ بتائیں جس عالم نے دارقطنی کھولی ہوگی اور یہ حدیث دیکھی ہوگی، اس حدیث کی نیچے والی جو سطر ہے اس کو نظر نہیں آئی ہوگی۔ اس پر پردہ کیوں ڈالا گیا؟ تقلید کی وجہ سے۔ کیوں نہ پردہ کیوں ڈالا گیا؟ مسلمانوں یہ کام کرنا چھوڑ دو۔ یہ کام یہودی کرتے تھے، ان کے مزاج، ان کے عقیدے کے خلاف جب آیات ہوتی، یعنی قرآن تورات کے اوراق ہوتے، ان پر پردے ڈال دیتے، ان کو آگے کر دیتے، پیچھے کر دیتے، ان کے عقیدے کے خلاف۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کے دلائل ہوتے، پردے ڈال دیتے۔ امام دارقطنی نے اگر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، آپ نے کہا یہ الفاظ تو آپ کو نظر آ گئے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رات کے وتر ایسے پڑھو جس طرح دن کے وتر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تشہد دوسری رکعت پہ ہونا چاہیے۔
تو نیچے والی لائن آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ امام دارقطنی کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا بھی حوالہ دے دیتے نا، اس لائن کو بھی تو بیان کر دیتے، بیان کرتے ہیں عقیدہ برباد ہوتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال کچھ اور بھی وطر کے حوالے سے مباحث تھے، لیکن وقت پورا ہو چکا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ ایک تو یہ ہے کہ وطر کی نماز 5 رکعت بھی ہے، 3 بھی ہے، 1 بھی ہے، پڑھنے کا طریقہ بھی دلائل کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ آپ کو پیش کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔